بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں allow zero length تک آ چکا تھا. اچھا یہاں پر آپ کے پاس ہے نا انڈیکس, اور بائی ڈیفالٹ جو اس کی جو ویلیو ہے وہ انڈیکس کی وہ 9 ہے. تو یار میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیکس کی ویلیو ہے وہ میں 9 نہ کروں, اس پر آپ کلک کر لیں. یس ڈپلیکیٹ اوکے, یس ڈپلیکیٹ اوکے. یس ڈپلیکیٹ اوکے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک نام لکھ چکے ہیں رحیم داد, تو دوسرا رحیم داد آپ دے سکتے ہیں. یہ یس ڈپلیکیٹ اوکے. اگر آپ نے اس طرح کروانا ہو کہ یار میں کوئی بھی ڈپلیکیٹ نہ لیا کروں, ایک رحیم داد آپ لے چکے ہیں ایز اے انجینئر, دوسرا رحیم داد آ رہا ہے آپ کے پاس ایز اے ڈاکٹر, وہ اس طرح ریکارڈ ایکسپٹیبلی ناؤ یس نو ڈپلیکیٹ. اب اس کو ذرا دیکھ لیں, میں یہاں پر لگوا دیتا ہوں یس نو ڈپلیکیٹ. اب اس کو اوکے کر لیں اور اسی کو آپ کلوز کر لیں. اچھا یہاں پر آپ کے پاس 2-3 مرتبہ یہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی یہاں پر تو آلریڈی یس نو ڈپلیکیٹ آپ لگوانے جا رہے ہیں. اس کو میں ایک مرتبہ کر لیتا ہوں کہ یہ جو یس ڈپلیکیٹ ہے نا لیا کریں. اب دیکھ لیں اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں, یہ یہاں سے آپ کو پروسیڈ کر کے دے گا. اب دیکھ لیں ایک ہی نام پر خالد ہے, خالد. میں اس کو ذرا چینج کر لیتا ہوں, خالد 1. صحیح ہے نا. اب اس کو میں سیو کر لیتا ہوں, دوبارہ اس پر آپ کلوز کر لیں اور یہاں سے آپ اس کی ڈیزائننگ پر چلے جائیں. نیم, امپلائی نیم, اس کو میں کر لیتا ہوں یس نو ڈپلیکیٹ. کوئی ویلیو ڈپلیکیٹ کی نہ لیا کریں. اس کو آپ سیو کر لیں اور یہاں سے آپ ڈیٹا شیٹ ویو میں چل جائیں. بھائی ایک مرتبہ تو عثمان آپ لکھوا چکے ہیں, وہ انجینئر ہے. بھائی یہ عثمان آپ کے پاس ایز اے ڈاکٹر آ رہا ہے. اس عثمان کی اور اس عثمان کی سیلری بھی آپ سے مختلف ہے, اس کی لوکیشن بھی مختلف ہے, لیکن یہ آپ کو ایکسپٹ کر کے نہیں دے گا. The changes you requested to a table were not successful because they would create duplicate value in index. اچھا جب تک میں اس کو چینج نہ کروں, عثمان 2 نہ کروں, یہ آپ کو یہی میسج شو کر کے دے رہا ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اچھا دوبارہ میں آ رہا ہوں یار اس کی ڈیزائننگ پر. یونیکوڈ کمپریسنگ, جب بھی میں انٹری کرتا جاؤں نا, یہ کوڈ یہ ڈیٹا آپ کے پاس کمپریس موڈ میں آنا چاہیے. اور آئیمی سینٹینس موڈ اور آئیمی موڈ یہ چائنیز اور جاپانیز لینگویج کے لیے. اگر آپ نیٹ پر اس کو ذرا سرچ کر لیں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ چائنیز اور جاپانیز لینگویج کے ڈیٹا بیس کے لیے. اچھا یہاں پر جو بھی میں انٹری کر رہا ہوں اس انٹری کو میں نے سنٹرلائز کروانا ہے. جب بھی آپ کوئی نام لکھ لیں نا تو اس فیلڈ میں اس نام کو میں نے سنٹرلائز کروانا ہے. اب دیکھ لیں بھائی یہ سنٹرلائز میں یہاں پر حبیب شاہ لکھوا رہا ہوں. صحیح نا. بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ یا جو بھی فارمیٹ آپ نے لگوانی ہو وہ آپ یہاں سے اس کے ڈیزائن, اور میں نے یار سنٹرلائز نہیں کروانا ہے, میں نے تو جرنل رکھوانا ہے یا لیفٹ سائڈ سے میں نے کروانا ہے, تو آپ کے پاس یہ لیفٹ سائڈ پر یہ دیکھ لیں بھائی. اب آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ لیفٹ سائڈ سے آئے گا. اچھا ٹیبل تو میں یہ بنا چکا ہوں. اب اس ٹیبل میں نے کیلکولیشن کروانی ہے, کیونکہ یہ جو ٹیبل آپ بنا چکے ہیں نا یہ ڈیزائننگ موڈ میں یا اوپن موڈ میں, سیلری کے ساتھ ایک اور فیلڈ میں نے لگوانی ہے کمیشن, اور پھر کمیشن اور سیلری کو میں نے ایڈ کروانا ہے. تو آپ یہ چیزیں یہاں پر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کریٹ پر جا کر وہ کیوری ڈیزائن میں آپ کر سکتے ہیں. کیوری آپ کے پاس کیا ہے, کوسچنیر ہے. کیوری کہتے ہیں نا کوسچنیر کو, لیکن یہاں پر کیوری کا مقصد ہے اگر آپ نے ٹیبل میں کیلکولیشن کروانی ہو, اگر آپ نے ٹیبل میں کوئی ریکارڈ اپڈیٹ کروانا ہو, ڈیلیٹ کروانا ہو, چینجز کروانی ہو, تو وہ آپ کر سکتے ہیں کیوری کی مدد سے. تو میں یہاں پر آ رہا ہوں, جب بھی آپ نے کیوری
کریٹ کروانی ہو تو ٹیبل آپ کے پاس کلوز موڈ میں آنا چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر میں کیوری وزٹ پر آ رہا ہوں, اوکے کر لیں, اوپن کر لیں. یہ جو سلیکٹڈ فیلڈ ہے اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا, نیکسٹ کر لیں اور نیکسٹ کر کے اس کو فنش کر لیں. یہ آپ کیوری بنا چکے ہیں. اب جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کیوری میں آپ نے کیلکولیشن کروانی ہے تو کیوری کے ذریعے سے آپ ٹیبل میں کیلکولیشن کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی کیوری پر آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کے ڈیزائن پر چلے جائیں. سمجھ میں آیا؟ اگر آپ نے اس طرح نہ کروانا ہو, اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں, یار یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, تو آپ نے پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے, یس کر لیں. ڈائریکٹ ہی آپ کریٹ پر چلے جائیں. کیوری وزٹ اگر آپ نے نہ کروانی ہو تو کیوری ڈیزائن پر چلے جائیں یہ آپ کو, اور یہاں پر آپ ایڈ کر لیں, اور اس کے بعد اس کے جو ہیڈ ہیں یا ٹائٹل ہیں اس پر آپ ڈبل کلک کر لیں. جب آپ ڈبل کلک کریں گے نا تو اس کے سارے فیلڈز آپ کے پاس خود بخود سے سلیکٹ ہو جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو فیلڈ سلیکٹ ہو چکے ہیں اسی کو آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لیں. اب یہاں سے میں نے کمیشن کے لیے یہ COMM ایکول کی جگہ آپ نے ڈبل ڈاٹ لگوانے. کمیشن کس کو آپ نے دلوانا ہے, یہاں پر IF. اگر جس بندی کی سیلری لیس دین ہو, یار 25,000 سے جس بندی کی سیلری لیس دین ہو تو اس کو میں نے 12,000 کیا دینا ہے, اضافی پیسے میں نے دینے ہیں. اگر جس کی نہ ہو تو اس کو 0 کر لیں, انٹر کر لوں گا. بھائی آپ کے پاس یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آئے گی نا, یہ اس طرح آئے گی. اس کو آپ ذرا زوم کر لیں, پھر آپ کو یہ شو کر کے دے گا. دیکھ لیں بھائی, اس کے فانٹ کو آپ ذرا چینج کر لیں. یہ بھائی آپ کے پاس اس طرح آئے گا. کمیشن COMM کے نام پر کمیشن ایک فیلڈ, اور اس پر آپ نے لگوانا ہے IF. جس کی سیلری 25,000 سے لیس دین ہو تو 12,000 میں نے کمیشن دلوانا ہے, ورنہ اگر نہ ہو تو پھر 0 کر لیں. اچھا, ایک فیلڈ تو یہ ہوا. دوسرا فیلڈ میں نے یہاں پر لگوانا ہے اس کے ٹوٹل کا. تو یہاں پر میں لکھ دوں گا نا ٹوٹل ڈبل ڈاٹ. بھائی آپ کی جو سیلری ہے, سیلری کو میں نے ایڈ کروانا ہے اس کے COMM کمیشن. اور جب آپ انٹر کریں گے نا یہ پیرنتھیسز آپ کے پاس خود بخود سے آئیں گے. بھائی اس کو میں سیو کر لیتا ہوں, یہ کیوری, اور اس کو رن کر لیں. بھائی اس بندی کی جو سیلری ہے نا وہ 0 ہے, آپ مینشن ہی نہیں کر چکے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو 23,000 دلوا رہا ہوں. یار اس کی سیلری لیٹس سپوز 45,000 ہے, اس کا کمیشن اس سے ہٹ جائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ بھائی میں نے اگر ٹیبل میں چینجز کروانی ہو تو وہ آپ کیوری کی مدد سے کر سکتے. ٹیبل میں اگر آپ نے کیلکولیشن کروانی ہو تو وہ آپ کیوری کی مدد سے کر سکتے. اچھا دوبارہ میں یار یہاں پر آ رہا ہوں اس کے کیوری ڈیزائن پر, لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ نے کیوری کریٹ کروانی ہو تو ٹیبل آپ کے پاس کلوز موڈ میں آنا چاہیے. لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس یہ جو کمیشن اور ٹوٹل کے جو فیلڈ ہے نا وہ میں نے شو ہی نہیں کروانے, تو وہاں سے چیک ہٹا دیں. اب اس کو رن کر لیں, آپ کے پاس وہ کمیشن اور ٹوٹل کا فیلڈ شو ہی نہیں ہوگا. نہیں یار میں نے لے کے آنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اسی پر رائٹ کلک کر کے اگر چیک نہ ہو تو اس پر چیک لگوا دیں. صحیح ہے نا, اور پھر رن کر لیں, آپ کے پاس وہ شو ہوگا. سمجھ میں آئے؟ نہیں یار اس ریکارڈ میں سے میں نے کوئی اسپیسیفک ریکارڈ سرچ آؤٹ کروانی ہو تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے, رائٹ کلک کر کے اس کی ڈیزائن پر چلے جائیں, اور یہ کرائٹیریا کے سامنے اور جاب کے نیچے آپ نے پیرنتھیسز, یہ سمپل پیرنتھیسز ہیں, اور اس کو میں کر لیتا ہوں انٹر یور, یہ میں کر لیتا ہوں انٹر یور جاب میں لکھوا دیتا ہوں. اس کو آپ نے سیو کرنا ہے اور رن کر لیں.
یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کون سا ریکارڈ آپ نے سرچ آؤٹ کروانا ہے. یہ انٹر یور جاب. یار جتنے بھی انجینئر ہے وہ مجھے شو کر کے دے دے. ایک ہی بندہ ہے انجینئر. یہ کہاں سے میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں پر کیوری اور یہاں پر آپ لکھواتے ہیں، اور جب آپ لکھ دیتے ہیں نا تو اس کو رن کر لیں. یار یہ جو ڈرائیور کا ریکارڈ ہے وہ میں نے شو کروانا ہے. نہیں یار میں نے ہول ریکارڈ کو شو کروانا ہے، تو آپ نے یہاں سے یہ جو پیرامیٹر ہے نا اس کو ہٹا دیں، سیو کر لیں اس کو اور پھر رن کر لیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ٹیبل میں اگر آپ نے چینجز کروانی ہو، ٹیبل میں اگر آپ نے اپڈیٹ کروانا ہو، اپڈیٹ اور ڈیلیٹ میں کل کرا دوں گا. ٹیبل میں اگر آپ نے کیلکولیشن کروانی ہو تو وہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ وہ کیوری کی مدد سے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہوگا.